ڈینگی کے مریض کو بخار بہت زیادہ رہنے لگتا ہے، ڈینگی کے مریض کے جسم میں دردیں بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، اور جب یہ کچھ دورانیہ بڑھنے لگتا ہے تو اس کے پلیٹلیٹس، یہ خون کے خلیات جو ہے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ انسان جتنی بھی ترقی کرے، جتنے بھی سہولتیں اور آسائشیں ڈیولپ کر لے، اور جتنا وہ سمجھے کہ اپنے مسائل سے وہ آزاد ہو جائے، اور وہ یہ سوچے کہ شاید میں دنیا کے اندر ایک بہت خوش باش اور بہت ہی پسندیدہ زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ جل شانہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جتنا آگے بڑھتا ہے اتنے ہی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ زندگی سادہ تھی تو بیماریاں بھی بہت سادہ سی تھیں، لیکن اب زندگی جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی انکریز ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی بہت ساری بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان بیماریوں میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہر انسان کے اندر اس کی قوت مدافعت کا کمزور ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی چھوٹی سی بیماری جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ شروع ہوتی ہے تو دنوں کے اندر بے تحاشا قسم کے مریض دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ آج کل ایسی ہی ایک بیماری کا دور دورہ چل رہا ہے اور بہت زور پکڑ رہی ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہ ہے ڈینگی۔ ڈینگی در حقیقت ہے کیا؟ ڈینگی در حقیقت جو ہے وہ یہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو یہ بات سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ انسان صفائی کی بات کرتا ہے، ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ صاف پانی میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پانی اکٹھا رہتا ہے وہاں اس کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس مچھر کی وجہ سے یہ مرض ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ انفیکٹ ہوتا کیا ہے؟ ڈینگی کے مریض کو بخار بہت زیادہ رہنے لگتا ہے، ڈینگی کے مریض کے جسم میں دردیں بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، اور جب یہ کچھ دورانیہ بڑھنے لگتا ہے تو اس کے پلیٹلیٹس، یہ خون کے خلیات جو ہے یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ڈاؤن ہوتے ہیں تو حتیٰ کہ یہ اپنی نارمل رینج سے بہت نیچے آ جاتے ہیں اور مریض کی جان کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ یہ در حقیقت ڈینگی کی مجموعی طور پہ کامنلی علامات یہ ہیں۔ ہم اس پہ بہت زیادہ بات کریں تو شاید وقت کا ضیاع ہوگا، اس لیے کہ اس کے متعلق بہت ساری معلومات لوگوں کے پاس عام طور پہ موجود ہے۔ یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ مرض پلٹ کے یہ وائرس جو ہے وہ جسم کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنے لگے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا علاج جو کہ صحیح معنوں میں ہو کس طرح سے ممکن ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا پہ توجہ دیں اور علاج کو سمجھیں بھی، علاج کو سمجھ کے کریں۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ مختلف مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے آج کے دور میں وہ تیزی پکڑ لیتی ہیں، اور جبکہ ان کے فوائد کچھ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پستہ کے متعلق یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جی کڈنی کے مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جی پستہ فائدہ مند ہے، اور کڈنی کے لیے بھی کہیں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن جس کے گردے فیل ہو چکے ہوں جاننا پڑے گا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ ویڈیوز کو دیکھ کے مشہور بات کو کرتے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنے مرض کی پیچیدگیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کے۔ ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی، لہٰذا علاج کو پراپر اور صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ روحانی علاج کر رہے ہیں، طب نبوی سے علاج کر رہے ہیں، ہومیوپیتھی لے رہے ہیں، یا آپ کوئی دوسرا علاج کر رہے ہیں، تو خدارہ اس کے ماہرین کے پاس جائیں اور ماہرین سے علاج کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ماہر طب سے اور ماہر معالج سے اپنا علاج کیا جائے۔ تو جب خون کی کمی واقع ہو رہی ہو اور پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہوں تو سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد کی تلاوت کریں۔
یہ پلیٹلیٹس کو ڈاؤن ہونے سے روکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں، بلکہ پلیٹلیٹس کو ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کیا جائے۔ غذا کے اعتبار سے بات کریں تو سیب کا جوس، اس میں لیمو ملا لیجئے اور اس کو وقفے وقفے سے پئیں تو اس سے پلیٹلیٹس انکریز ہوں گے اور بخار کی کیفیت بھی ٹھیک ہونا شروع ہوگی۔ اگر آپ روزانہ 1 سے 2 انڈے کھا لیتے ہیں یا 1 سے 3 انڈوں کی سفیدی کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پلیٹلیٹس بڑی جلدی مینٹین ہونے لگیں گے، کنٹرول ہونے لگیں گے، اور یہ مرض آپ کو فائدہ دے گا۔ ہومیوپیتھی کے اندر اس کی دوائیں موجود ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم لیں تو کلونجی اس کا بہترین علاج ہے۔ آدھا چائے کا چمچ کلونجی 1 کپ پانی میں پکا لیجئے اور اس میں شہد ملا لیجئے اور صبح شام اس کو پی لیجئے۔ اس سے بالکل آپ کو فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کے مرض میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ لیکن سب چیزوں کے ساتھ آپ اپنے بخار کو مانیٹر کیجئے۔ بخار اگر زیادہ ہے تو نبوی علاج ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، تو پانی کی پٹیاں رکھ کے یا سر کے اوپر پانی ڈال کے یا غسل کر کے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹلیٹس بہت حد تک کم ہوئے اور دیگر دوسری علامات آنا شروع ہو گئیں، تو ان کو خود سے ہی بہت ساری باتوں کو ایزیوم نہ کریں، بلکہ خود سے کچھ چیزوں کو آپ سمجھنا شروع کریں، انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں اور کسی ماہر معالج سے اس کے اوپر رائے لیں۔ جب پلیٹلیٹس کی کمی ہونے لگتی ہے تو جسم پہ نیلے داغ آنے لگتے ہیں، پلیٹلیٹس کی کمی ہونے لگتی ہے تو دانتوں سے ناک سے خون آنے لگتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھا جائے، ان کو اور اس کے متعلق کسی ماہر سے ضرور بضرور رائے لی جائے اور پھر اس کا جو ہے وہ باقاعدہ اور باضابطہ علاج بھی کیا جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔